शेर परिंदा मुसन्निफ मुस्तफ़ा रूही शीरी। ये कहानी मुल्क के नीले जंगल में बनी। एक दिन हुआ ये कि नीले जंगल के बादशाह शेर ने सारे जानवरों को अपने पास आने का हुक्म दिया। दुम वाले, बगैर दुम के, 2 टांगों वाले, 4 टांगों वाले, जितने भी जानवर जंगल में थे सब जमा हो गए। शेर अपने तख्त पर बैठ गया। उसने अपनी बात का आगाज किया। हम लोग अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करते। मैं हर रोज एक ही तरह के काम करने से उकता गया हूँ। जिंदगी को दिलचस्प बनाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। एक बंदर चलाया, हमारा बादशाह जिंदाबाद, जिंदाबाद हमारा बादशाह, जिंदाबाद शेरों का शेर, बूढ़े हाथी ने कहा। सब जानवर कुछ ना कुछ कह रहे थे और शेर उनको किसी तरह खामोश नहीं करवा पा रहा था। आखिरकार शेर की आवाज जंगल में गूंजी। तुम लोग कितने बदतमीज हो, कम बख्तो, खबरदार जो किसी ने शोर मचाया। सब अपनी अपनी बारी पर बात करो। सबसे पहले कछुओं के लीडर ने कहा, इन लंबे दरख्तों से एक बड़ी सी कश्ती बनाकर इस काले जंगल से दूर चले जाएं। काश्त के लिए तैयार खेत में चले जाना चाहिए, बड़े चूहे ने कहा। कोकाफ की तरफ निकल चले, परों वाली चूंटी ने कहा। इतने में एक कोने में सड़े हुए दरख्त के तने पर बैठी हुई लोमड़ी बोली, परिंदा बनकर उड़ जाएं। सब जानवरों ने लोमड़ी की इस तजवीज़ को सराहा। हमें परिंदों की तरह उड़ना चाहिए। सब बेयक ज़बान चलाए। बहुत अच्छी तजवीज़ है, मुझे लोमड़ी की पुष्टपनाही करनी चाहिए, शेर ने दिल ही दिल में सोचा। सब जानवर शेर की तरफ देख रहे थे। शेर ने पहले एक जोरदार दहाड़ मारी, फिर अपना फैसला सुनाया। लोमड़ी की राय से इत्तफाक करते हुए मैं हुक्म देता हूं कि आप परिंदों की तरह उड़ें। यकायक जंगल में सुकूत तारी हो गया। हर कोई अपने साथ खड़े जानवर की तरफ देख रहा था। शेर को तजस्सुस हुआ। उसने कहा, आप लोग चुप क्यों हैं? अभी तो सब उड़ने की बातें कर रहे थे। कुछ देर खामोशी छाई रही। फिर सभी लोग सरगोशियों में बातें करने लगे। हमारा बादशाह दीवाना हो गया है। हमारे बादशाह की अकल कहाँ गई? लोमड़ी अपनी चालाकी से कोई खेल खेलना चाहती है। शेर ने तख्त पर बैठे बैठे आसपास एक नजर डालने के बाद धाड़ मारी। उसने नजरों ही नजरों में सबको तोला, अगले पंजे से अपनी मूंछों को संवारा और धाड़ कर कहा, खामोश, कोई भी बात ना करे। अब अगर किसी ने आवाज निकाली तो उसे मैं कुएं में फेंकवा दूंगा। अपने कान तक को हाथ लगाने वाला अपने आप को मुर्दा समझे। जंगल में सुकूत तारी हो गया। फिर यह खामोशी शेर की आवाज से टूटी। आसमान की वुसअतें हमारा इंतजार कर रही हैं। जब भी हमारा दिल चाहेगा हम वापस जंगल में पिकनिक मनाने आएंगे। मेरे दोस्तों, एक नई जिंदगी का आगाज करने के लिए हमें परिंदों की तरह उड़ना चाहिए। एक हिरन मुस्कुराते हुए शेर के करीब पहुंचा और उसने कहा, जनाबे आली, मैं एक नज़म सुनाना चाहता हूँ। और फिर ऊंची आवाज में अपनी नज़म सुनाने लगा। सितारों के गुलिस्तान में, हमारे घर में रोशनी से मसरूर, परिंदों की तरह उड़ें, हमारे पर चलती हवा बने। सब जानवरों ने हिरन के लिए तालियां बजाईं। जो उड़ना नहीं चाहता वो अभी बता दे। अगर अब बात नहीं करता है तो अब तक खामोश रहे, शेर ने धाड़ कर कहा। यह हम सब की मौत होगी, गधे ने कहा। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। दाल में कुछ काला काला है, इस काम में जरूर कोई हिलाबाजी है, खरगोश ने कहा। मैं तुम्हें मुबारकबाद देती हूँ खरगोश भाई, हम में सबसे ज्यादा अक्लमंद तुम हो, गुलहरी ने अपनी दुम हिलाते हुए कहा। हमें परिंदा बनकर उड़ना चाहिए, कछुओं के लीडर ने कहा। दूसरे कछुए भी उड़ने पर रजामंद थे, इसलिए उन्होंने अपने लीडर की बात पर जोर देने के लिए थस की आवाज निकाली। लोमड़ी की कोई आवाज नहीं निकल रही थी। खरगोश ने कहा, वो हमारे नाम दुनिया की तारीख से मिटा देना चाहती है, ए बादशाहों के बादशाह। शेर की आंखों में गुस्से से बिजली कूदने लगी। ओ लोमड़ी, जल्दी सामने आओ, जल्दी बताओ, परिंदा बनकर उड़ने के बाद मेरी बादशाहत का क्या बनेगा? फिर भी आप ही बादशाह रहेंगे सरकार, लेकिन आपका नाम शेर परिंदा होगा, लोमड़ी ने आजिज़ी से कहा। शेर इस बात पर बहुत खुश हुआ। बहुत खूब, कितना अच्छा होगा, गधे ने कहा।
مجھے اڑنے سے ڈر لگتا ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک اچھا قدم ہوگا۔ میں اپنے حال پر خوش ہوں، سانپ نے کہا۔ اگر ہم پرندے بننے میں کامیاب ہو گئے تو ہم میں سب سے زیادہ خوبصورت تم ہوگے، مینڈک نے کہا۔ پروں والا، ڈوری کی طرح پتلا سا ایک پرندہ بننا نہیں چاہو گے کیا تم؟ اچھا، تو میں کیسا پرندہ بن سکتا ہوں بھلا؟ ہرن نے گھبراتے ہوئے کہا۔ تمہارا رنگ اسی طرح سرخ ہی رہے گا، بس تمہارے سر پر 2 پر نکل آئیں گے، لومڑی نے کہا۔ میں اپنے رنگ کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا، بندر نے کہا۔ میں پیلے رنگ کا بندر بننا چاہتا ہوں۔ جادو کا پانی پینے سے پہلے جو بھی چاہے اپنی پسند کے رنگ کے لیے ایک منت مان سکتا ہے، لومڑی نے جواب دیا۔ شیر ان سب باتوں کو سنتے سنتے اپنے اڑ سکنے پر اور بھی یقین کرنے لگا۔ لومڑی نے شیر کے کان میں سرگوشی سے جادو کے پانی کا پتہ بتا دیا۔ سب جانور ایک قطار بنا کر شیر کے پیچھے چلنے لگے۔ آہستہ آہستہ چلنے والا زرافہ ابھی تک فیصلہ نہ کر پایا تھا، وہ یہاں سے بھاگنا چاہتا تھا۔ وہ اس کام کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ریچھوں کو بھی الجھن ہو رہی تھی۔ گلہری ایک جگہ پر ٹک نہیں رہی تھی، وہ سب کو ہنسانے کے لیے مسلسل شرارتیں کر رہی تھی۔ جس پہاڑی پر جادو کا پانی موجود تھا وہاں سب سے پہلے شیر چڑھا۔ شاعر ہرن سے سب نے اصرار کیا کہ وہ اپنی لکھی ہوئی نئی نظم پڑھے۔ ہرن پانی کے قریب آ گیا اور اونچی آواز میں اپنی نظم پڑھنے لگا۔ آسمان پر ایک نیندا جنگل ہے جس میں روشنی سے بنے درخت، ہم سب پرندوں کی طرح اڑیں، ہنس پڑیں چاند اور ستارے۔ سب سے پہلے شیر نے جادو کے پانی سے ایک گھونٹ پیا اور پیتے ہی یکایک ایک چھوٹا سا شیر پرندہ بن کر اڑ گیا۔ ایک گھونٹ پانی پینے والا اڑ کر آسمان کی طرف جانے لگا۔ جنگل میں پرندوں کے پھڑپھڑانے کی آواز گونجنے لگی۔ ہاتھی پرندہ بالکل چھوٹا سا ایک پرندہ تھا۔ ان میں سب سے زیادہ خوبصورت سانپ پرندہ تھا، اس کے پتلے پتلے پر ریشم کی طرح چمک رہے تھے۔ گدھا پرندہ اپنی حالت پر مطمئن نظر آ رہا تھا۔ خرگوش پرندے اس صورتحال سے خوش نظر نہیں آ رہے تھے۔ نیلے جنگل میں صرف لومڑیاں ہی لومڑیاں رہ گئیں، کیونکہ انہوں نے جادو کا پانی نہیں پیا تھا اور جنگل میں جا کر چھپ گئی تھیں۔ تھوڑی مدت میں جنگل کے اندر ایک ایسا نظام قائم ہو گیا جس پر لومڑیوں کی حکمرانی تھی۔ نیلے جنگل میں سب کام لومڑیوں کی مرضی سے ہونے لگے۔ سب سے چھوٹی لومڑی سب سے تجربہ کار اور بوڑھی لومڑی کے لیے جال بچھا رہی تھی۔ ہر روز کچھ لومڑیاں مر جاتی یا پھر زخمی ہو جاتی۔ لومڑیاں خوش ہونے کی بجائے اور زیادہ پریشان اور غمگین رہنے لگیں۔ چند دنوں میں شیر پرندے کے دوست اس صورتحال کی شکایت کرنے لگے۔ شیر پرندہ اب دھاڑنا بھول چکا تھا اور کوئی بھی اس کی بات نہیں مانتا تھا۔ شیر پرندے کو دیکھتے ہوئے گدھا پرندہ ہنستا اور کہتا، اب بادشاہ میں ہوں، یہاں تک کہ چیونٹی پرندے بھی شیر کی بات نہیں سنتے تھے۔ اصلی پرندے جنہوں نے اس سے قبل کبھی اس طرح کی مخلوق نہیں دیکھی تھی، ان سے ڈر کر دور اڑ گئے تھے۔ اس طرح آسمان کے ایک طرف یہ جادو کی مخلوق اور دوسری طرف اصلی پرندے موجود تھے۔ اس کے باوجود ہر آئے دن شیر پرندے کے علاقے میں حادثے ہوتے رہتے تھے۔ ہاتھی پرندوں میں سے ایک ہاتھی پرندہ یہ یاد آنے پر کہ وہ ہاتھی ہے اور پرندہ نہیں ہے، پر پھڑپھڑانا بھول گیا اور دھڑام سے زمین پر گر گیا۔ حادثوں کا شکار ہونے والوں میں سے سب سے زیادہ تعداد خرگوشوں کی اور بندر پرندوں کی تھی۔ چونٹی پرندے سب سے زیادہ خوش قسمت تھے۔ بہت چھوٹے چھوٹے ہونے کی وجہ سے ان کو ادھر ادھر اڑنے میں بہت آسانی تھی۔ آخر کار جس بات کا ڈر تھا وہ ہو گئی۔ ہر روز جانوروں کے ایک ایک دو دو کر کے مر جانے کی وجہ سے ان کی تعداد میں خاصی کمی ہو گئی۔ شیر پرندے نے اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا۔ ہر کوئی کچھ نہ کچھ کہہ رہا تھا۔ مجھے جنگل بہت یاد آتا ہے، شیر پرندے نے بات شروع کی۔ شیر ہوتے ہوئے جو دن درختوں کے ٹھنڈے سائے میں گزارے ہیں، میں انہیں واپس لانا چاہتا ہوں۔ ہمارے درمیان صرف ایک لومڑی ہی نہیں ہے، حالانکہ پرندوں کی طرح اڑنے کی تجویز اسی کی تھی۔ اب لومڑیاں جنگل میں بادشاہوں کی طرح رہ رہی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں اپنے نیلے جنگل میں واپس چلے جانا چاہیے۔ مجھے اپنے دادا کی ایک بات یاد آئی ہے۔ اس جادو کو ختم کرنے کے لیے ہمیں پھر سے جادو کا پانی پینا چاہیے۔ ہم نے ایک غلط کام کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ تو میں صحیح معنوں میں پرندہ بن سکا اور نہ ہی میں اپنے شیر ہونے کو بھول سکا۔
اللہ تعالیٰ نے مجھے شیر بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے پرندہ بنانا چاہتا تو وہ مجھے ضرور پرندہ بنا کر بھیجتا۔ ذرا دیکھیں ان بادلوں میں اڑتے ہوئے پرندوں کو، آسمان ان کے اوپر ہی خوبصورت لگتا ہے۔ جب تک ہمارے پاؤں زمین پر رہیں گے ہم اس وقت تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ جو بھی اپنی پرانی حالت میں واپس آنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ جنگل کی طرف اڑنے لگے۔ اپنا دوسرا نام مجھے بہت پسند ہے، ایک گدھے نے کہا، اس لیے آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ مجھے گدھا پرندہ کہہ کر بلائیں گے۔ ٹھیک ہے، شیر پرندے نے جواب دیا، اس کے بعد تمہارا نام گدھا پرندہ ہوگا، تم اس کی فکر نہ کرو۔ وہ لوگ اڑتے اڑتے آخرکار جادو کے پانی کے پاس پہنچ گئے۔ شیر پرندے نے اپنی بدصورت چونچ سے ایک قطرہ پانی کا پیا۔ پانی پیتے ہی اس کے پر غائب ہو گئے اور وہ اپنی پرانی حالت میں واپس آ گیا۔ سب جانوروں نے باری باری پانی پیا اور پھر سے اپنی اصلی شکل و صورت میں آ گئے۔ لومڑیاں جنگل کے ایک مخفی کونے میں سو رہی تھیں۔ جنگل میں گدھے پرندے کی آواز کی گونج پیدا ہوئی۔ شیر نے سارے جانوروں کو جمع کیا۔ لومڑیوں کو سزا دی جائے گی، اس نے کہا۔ دوسری طرف لومڑیاں بھی جمع ہو گئی تھیں۔ بوڑھی لومڑی نے دوسری لومڑیوں کو شیر سے معافی مانگنے کے لیے کہا۔ شیر نے گلہری کو سفیر کے طور پر لومڑیوں کے پاس بھیجا۔ جس میدان میں شیر کا تخت تھا سب جانور وہاں اکٹھے ہو گئے۔ لومڑیوں نے جنگل کے بادشاہ شیر سے معافی مانگی۔ پرندہ بن کر اڑنے کی تجویز دینے والی لومڑی کو شیر نے معاف نہیں کیا۔ اگر چالاک لومڑی جادو کا پانی پیے گی تو باقی لومڑیوں کو معاف کر دیا جائے گا، شیر نے کہا۔ لومڑیاں جنگل میں رہنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے چالاک لومڑی کو مجبور کیا کہ وہ شیر کی بات مان لے۔ شیر نے چالاک لومڑی کو گدھے کی پیٹھ پر باندھ دیا۔ سب جادو کے پانی کے پاس پہنچ گئے۔ پانی کے پاس پہنچ کر شیر نے لومڑی کو اپنے پنجوں سے پکڑ لیا۔ لومڑی رو رہی تھی۔ سب رونے والی لومڑی کو دیکھ رہے تھے۔ جادو کا پانی پیتے ہی وہ پرندہ بن گئی اور آسمان کی طرف اڑ گئی۔ شیر نے پانی کے چشمے کو مٹی سے ڈھانپنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلے لومڑیاں کنویں تک مٹی لے کر آئیں۔ ایک ہی دن میں کنویں کے اوپر مٹی کی پہاڑی بلند ہوئی۔ سب جانوروں نے اپنے پسندیدہ پودے لا کر اس پہاڑی پر بوئے تو اس طرح جنگل اور زیادہ خوبصورت دکھائی دینے لگا۔ اس کے بعد لومڑی پرندہ پھر کبھی جنگل میں نہ آئی۔